اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آخری اوور کی آخری گیند تک مقابلہ کرنے کا دعوے دار کپتان آخری اوور کی آخری بال پر وکٹیں اکھاڑ کر میدان سے ہی بھاگ گیا اور پوری کی پوری اپوزیشن دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ عمران خان نے پنجاب میں ایک دم گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو کیوں برطرف کیا؟ پنجاب میں نمبر گیم کیسا رہا؟ آج پنجاب میں حمزہ شہباز قائد ایوان منتخب ہوتے رہ گئے اور شکست دیکھ کر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر اور پوری ایک پلاننگ کے تحت یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ آج یہ موضوع ہمارے پاس ہے، ان پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اب وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے، تاہم آئین کے آرٹیکل 224A سب کلاس 4 کے تحت وہ اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک نگراں وزیر اعلیٰ تعینات نہیں ہو جاتا۔ آج ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے جب اجلاس شروع ہوا تو اس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور بیرونی سازش اس طرح ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے اور وہ قوت پاکستان کے اندر مداخلت کر رہی ہے، جس پر انہوں نے رولنگ کی ڈیمانڈ کی ڈپٹی اسپیکر سے، اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور پھر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے صدر پاکستان کے پاس جا کر قوم سے خطاب کیا اور پھر انہوں نے ایڈوائس لکھی صدر پاکستان کو کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، جس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اس سارے معاملے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا جو اقدام تھا وہ آئین کے دائرے کے اندر تھا یا آئین سے ماورا تھا، کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ ہم آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتا دیں، ظاہر ہے یقیناً اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، وہی اس آرٹیکل کی تشریح کرے گی کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ ہم اس کے کیس کے جو پہلے کے معاملات ہیں، جو ایگزامپلز کیس کی دی جاتی ہیں کورٹس میں، ایگزامپلز دی جاتی ہیں کہ فلاں کیس میں یہ ہوا، تو اس پر بھی ڈیسیژن اور فیصلے ہوتے ہیں، وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں اور وہ بڑا میٹر کرتے ہیں وہ فیصلے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں سید مظفر حسین شاہ جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر تھے اور سید مظفر حسین شاہ نے ایک رولنگ دی تھی۔ اس رولنگ پر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس رولنگ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی اور آج اس پر ووٹنگ ہونی تھی۔ تحریک عدم اعتماد آئین کے تحت ہے اور اس میں 3 سے 7 دن کے اندر 3 دن میں کرا لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز 7 دن کے اندر ضروری ہے، ہر حال میں آپ نے اس پر ووٹنگ کرانی ہے۔ لیکن اس میں آئین کا آرٹیکل 5 بھی ہے، آرٹیکل 95 بھی ہے، اس میں ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بیرونی مداخلت ہو تو یہ ظاہر قانونی نکتے ہیں، یہ کل عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ہر جو بندہ ہے وہ اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی آئین کی وہ اپنی اس کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا آتا ہے۔ یقیناً ایک بحران پیدا ہو گیا ہے اور تیسری قوت بھی اب تیاریاں پکڑ رہی ہے کہ وہ بھی کسی وقت انٹری دے سکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کا اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے۔ بہت سنگین صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے بہت کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ یقیناً ہماری ساورینٹی تو پہلے سٹیک پہ رہتی ہے ہمیشہ کے لیے، چونکہ ہمارے لیڈرز کہتے ہیں کہ غلام کی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ غلام کی کیا اوقات کہ وہ آزاد سوچے، جبکہ ہمیں تو کہا ہی یہی جا رہا ہے کہ ہم آزاد خود مختار قوم ہیں۔ تو اب پتہ نہیں ہم آزاد ہیں، پتہ نہیں ہم غلام ہیں، پتہ نہیں ہم ہیں کیا، ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ۔ بہرحال اس کا فیصلہ
سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مبارکباد دے دی ہے کہ جو ایک عالمی سازش ہو رہی تھی اس سازش کو ختم کر دیا گیا ہے اور نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ قوم انتخابات کی تیاری کرے، قوم جس کو نیا مینڈیٹ دے گی وہی آ کر وزیر اعظم بنے گا۔ یہ رہی وفاق کی صورتحال، انتہائی خراب صورتحال ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی وقت بھی ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خاص اپنے آرڈرز میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ غیر قانونی اقدام سے باز رہے۔ لیکن وہ جن کو ایڈریس کر رہے تھے وہ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیوار کے پیچھے جو کچھ پلاننگز ہو رہی ہیں وہ بڑی خطرناک پلاننگز ہیں۔ اللہ آپ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پنجاب کی طرف آتے ہیں، کیوں ایک دم صبح شروع ہوئی، لوگ اسمبلی میں آنا شروع ہوئے، ایک دم پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو برطرف کر دیا ہے، سیک کر دیا، ہٹا دیا ہے۔ کیوں ہٹایا ہے؟ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ایک عرصے سے ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ وہ ایک عرصے سے پرائیویٹ محفلوں میں عمران خان کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے، اس کی ذات کے خلاف، اس کی پارٹی کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ چودھری سرور صاحب جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی میں ایک نیا گروپ، ایک نئی جماعت بنانے کے چکر میں تھے۔ چودھری سرور صاحب کا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے، ان کا مینوفیکچرنگ پرابلم ہے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی اگلی جگہ بھی ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ جب وہ مسلم لیگ نون میں تھے تو ان کے رابطے تحریک انصاف کے ساتھ بھی تھے۔ جب انہیں لگا کہ یہ تو کنٹینر ڈوبنے والا ہے، یہ ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے نون لیگ کا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور نون لیگ کے ٹائٹینک پہ سوار ہو گئے۔ اب وہ چھلانگیں لگانے کے چکر میں تھے، کپتان بڑا تیز نکلا، انہیں پھڑ کے چک کے خود ہی سوٹ دیتا سمندر دے، چھلانگ لانے کا موقع ہی نہیں ملیا۔ تو چودھری صاحب آج دی پریس کانفرنس سے وزیر اعظم سابق صدر آصف زرداری کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس چکر میں ہیں کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو گورنرشپ ملتی ہے، جو کہ اوپر معاہدہ ہوا ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے درمیان، تو شاید ان کی باری لگ جائے۔ تو چودھری صاحب میرے خیال میں آپ پاکستان کی سیاست میں میٹر نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے، نہ آپ کا کہیں پہ ووٹ بینک ہے، نہ آپ نے کوئی اس طرح کے کوئی دوست یار بنائے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات میں کھڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو آپ نے پہلے سے دھوکہ دیا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے آپ کے اس کو سمجھ گئی۔ دوسری بات جو اہم ترین نکتہ ہے، چند دن پہلے تک پنجاب میں اسپیکر اور قائد ایوان کے امیدوار چودھری پرویز الہی کی پوزیشن انتہائی مستحکم تھی، اور چودھری پرویز الہی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتے تھے۔ چودھری سرور صاحب کو استعفیٰ بھیجا عثمان بزدار صاحب نے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انتہائی باعتماد ذرائع کے مطابق اور بڑے کریڈیبل سورسز کے مطابق 2 روز پہلے عمران خان نے چودھری سرور کو فون کیا، گورنر پنجاب کو، اور بڑی سخت زبان استعمال کی، جو کہ عمران خان عموماً نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ چال چل رہے ہیں، مجھے ان چالوں کا سب کا پتہ چل چکا ہوا ہے، اور آپ میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سینیٹر بنایا، میں نے آپ کو سینیٹر سے گورنر پنجاب بنایا، آپ 4 سال تک سیاہ سفید کے مالک رہے، جو آپ نے زبان سے نکالا وہ میں نے پورا کیا، اور اب آپ ہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ چودھری سرور صاحب علیم خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مکمل طور پہ رابطے میں تھے۔ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑ توڑ کے معاملات کروا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ انہوں نے توڑ کے مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈالے اور مسلم لیگ نون کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ جب یہ سارا راز کھلا تو عمران خان صاحب کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا تھا وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، کسی پرائیویٹ محفل میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسے بات کر رہے تھے عمران خان کے خلاف کہ ایسے تو میں نے کبھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نہیں بات کرتے ہوئے سنا۔ ایون جو بدترین مخالف ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ بھی ایسے بات نہیں کرتے تھے جیسے چودھری سرور صاحب پرائیویٹ محفلوں میں بات کرتے تھے۔ اور وہ
خود کو بہت وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن چودھری صاحب ہوں تہاڈی ٹکٹ واپسی دی پاکستان دی سیاست تہاڈی بظاہر گنجائش نظر نہیں آندی. تے اتنے اپرچونٹس تے بڑے نے، بڑے لوگ نے جنہوں نے اپنے اپنے چیزاں سیٹ کیتیاں نے. مے بی تمہیں کتنے واری مل جائے لیکن بظاہر نظر نہیں آتی، کتنے بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ تسی نون لیگ نو بھی دھوکہ دے چکے ہو. پی ٹی آئی نے تمہیں خود پھڑ لیا، تہاڈی چوری پھڑ لی ہے، تہاڈے معاملات پھڑ لے نے. اچھا، اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا اور چودھری پرویز الہی نے کہا کہ خان جی اینو نہیں کڈو گے تو میں نہیں وزیر اعلیٰ بن سکتا، عمران خان نے اس وقت فوری طور پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو برطرف کیا ہے. یعنی کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق چودھری سرور صاحب وہاں سے فارغ ہو گئے. عمر چیمہ کو پنجاب کا نیا گورنر لگایا گیا ہے. اب سچویشن یہ آج کی پنجاب اسمبلی کی ہم آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں آج کی ڈیٹ میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ قائم مقام اسپیکر تھے، چونکہ اسپیکر قائد ایوان کے امیدوار تھے، تو دوست محمد مزاری صاحب جو تھے وہ قائم مقام اسپیکر تھے. تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا آغاز کروانے کے لیے انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا. انہوں نے دونوں کینڈیڈیٹس حمزہ شہباز شریف صاحب ان کے جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے ان کے نام، ان کی کنسٹیٹوئنسیز کے نمبر، پرویز الہی صاحب جو کہ دوسرے امیدوار تھے قائد ایوان کے، ان کے تجویز کنندہ، ان کے تائید کنندہ کے نام، ان کے کنسٹیٹوئنسیز کے نمبر، یہ سب تک لے لیے. اتنے میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے درمیان کچھ تلخ کلامی شروع ہوئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کچھ گئیں، وہ اپنی جو منحرف خواتین تھی جس میں عائشہ چودھری بڑی چہیتی تھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی، وہ بھی ویسے عمران خان صاحب کی پارٹی کو ایسے لٹ پڑی ہے نا جیسے پرانے زمانوں میں جنگیں لگتی تھی اور ایسے لٹ پڑتی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے نکل گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. عائشہ چودھری بھی علیم خان گروپ کے ساتھ وہ چلی گئی، تو ان کو سمیت کچھ خواتین کو جو منحرف ہو گئی تھی ان کو لینے کے لیے پی ٹی آئی کی خواتین گئی، وہاں پر نون لیگ کی خواتین کے ساتھ منہ ماری ہو گئی، منہ ماری کے بعد ہتھا پائی ہو گئی، ہتھا پائی کے بعد بال نوچے، چادریں کھینچی، بڑے برے مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بڑے سخت قسم کے یہ مناظر تھے. خواتین کے درمیان ہتھا پائی جھگڑے کے بعد قائم مقام اسپیکر نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ اپنا کریں پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس کر کے جب نہیں لکا معاملہ تو انہوں نے اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا، جو کہ اپوزیشن کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت حمزہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ 203 ممبرز لے کر ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے. اور واضح طور پر آج حمزہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ قائد ایوان منتخب ہو جاتے، اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف بھی اٹھا چکے ہوتے. لیکن ایک ایسی پلاننگ کی گئی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل تصور کی جاتی ہے تو پھر عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کو لکھیں گے اور یہ بھی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اگر وہ اسمبلی بچ جاتی ہے تو پھر پنجاب کی اسمبلی بھی بچ جائے گی اور پھر قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوگی. بظاہر اکثریت مسلم لیگ نون کے پاس ہے، حمزہ شہباز بھاری اکثریت ان کے پاس ہے، 203 کا نمبر جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون میں چل رہا ہے. اور اس وقت مسلم لیگ نون نے اپنے ارکان کو 2 ہوٹلوں میں رکھا ہوا ہے. جو خواتین ارکان ہیں، جو مرد ارکان ہیں، چاہے ان کا گھر لاہور میں ہے، لاہور سے باہر ہے، وہ کوئی بھی ہوٹل سے باہر بھی نہیں جا سکتا. اپنا جو گروپ لیڈر ہے اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. بڑے محتاط انداز میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. پنجاب میں بھی ایک آئینی بحران کھڑا ہو گیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. مسلم لیگ نون بھی کہ یہ ڈپٹی اسپیکر نے غیر قانونی طور پر اجلاس ملتوی کیا ہے، سارے معاملات طے ہو گئے تھے. عموماً ہم نے دیکھا بھی ہے اگر کہیں پہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، کہیں پہ اجلاس میں کوئی بدمزگی ہوتی ہے تو چند منٹ کے لیے، 10 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے اسپیکر جو ہے وہ اجلاس ملتوی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ورکنگ گروپس بنے ہوتے ہیں اجلاس چلانے کے لیے، ان گروپس کا اجلاس ہوتا ہے اور
بل بیٹھ کے جہاں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ٹھیک کر کے پھر اجلاس کی کارروائی چلائی جاتی ہے۔ لیکن اسپیکر نے آج ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے پاس اکثریت تھی، 203 ممبرز ان کے پاس تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ حکومتی امیدوار ہیں، ان کی شکست آج یقینی تھی۔ کل کیا ہوتا ہے اس کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف پوری اکثریت کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ اب پنجاب اسمبلی بھی وفاق کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے۔ اگر تو قومی اسمبلی بچ جاتی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی بھی بچ جائے گی۔ اگر قومی اسمبلی تحلیل سمجھی جاتی ہے، ملک میں نئے الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر یوں سمجھے کہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی، چونکہ خاص الخاص بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمر چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرانے ورکر ہیں، گو کہ ایک عرصے سے انہیں نظر انداز کیا ہوا تھا خان صاحب نے، لیکن پھر بھی جب خان صاحب کو ہیرے کی تلاش آئی تو وہی تحریک انصاف کا پرانا ورکر ہی انہیں ملا، اور عمر چیمہ امید ہے کہ خان کے امیدوں پر پورے اتریں گے، وفادار رہیں گے۔ لیکن ملک میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں، اسمبلیاں تحلیل بھی ہو سکتی ہیں، نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس ملک میں ہو سکتا ہے، چونکہ اس ملک میں آئین اور قانون کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، لیکن ہر ایک آئین کو موم کی ناک سمجھتا ہے، اور جدھر اس کا دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے مروڑ کے اپنی طرف کر لیتا ہے، اپنے فائدے میں کر لیتا ہے۔ جب تک ہم آئین کے تابع نہیں ہوں گے، خود کو آئین کے اندر نہیں سمجھیں گے، جس ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی، اس ملک میں ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ہر بندہ اپنی مرضی چاہتا ہے، ہر بندہ چپکا رہنا چاہتا ہے کرسی سے، تو بس اس کی جان جاتی ہے چھوڑنے کا نام لیتے ہوئے، لیکن کرسی تو ایک دن جانی ہے، یہاں سے کوئی نہیں لے گا، تو پھر اللہ نے تو بلانا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو لوگوں کے مفاد میں ہو۔ اللہ اس ملک کا بھلا کرے، اس ملک کے لوگوں کا بھلا کرے، اور وہی فیصلے ہوں جو اس ملک کے مفاد میں ہوں۔ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے، جمہوریت ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ و ناصر۔